معاف کیجئے گا اگر آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ارے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے آج اسی اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں کیا چہرہ دکھائیں گے؟ زندگی کے لمحات میرے اور آپ کے برف کی طرح گزر رہے۔ ایک آدمی برف بیچنے والا برف بیچتا ہے، چاہے اس سے آدمی خریدے کہ نہ خریدے، وہ رکھ کر کھڑا ہوتا ہے، وہ آواز لگا رہا ہے کہ بھائی میرا برف پگھلنے سے پہلے خرید لو، کہیں اس کے لیے اس کے ذریعے سے مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ آدمی خریدے گا تب بھی وہ برف پگھلے گا، آدمی نہ خریدے وہ چیخ و پکار لگاتا رہے گا، آواز دیتا رہے گا، ندا لگاتا رہے گا کہ میرا برف ختم ہو رہا ہے، میرا برف پگھل رہا ہے، لوگوں خرید لو۔ اسی برف کی طرح میرے آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے، ایک ایک سال کر کے ہماری زندگی کے ختم ہو رہے ہیں۔ میں اور آپ دنیا کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے بلکہ میرے اور آپ کے لمحات خبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے 60 سال کی زندگی لکھ کر کے رکھا ہے، کسی کے 30 سال ہو چکے ہیں، کسی کے 35 سال ہو چکے ہیں، کسی کے 40 سال ہو چکے ہیں۔ اب اسے اس بات کے لیے آمادہ ہونا ہے کہ اب زندگی کے میرے سے 20 سال باقی ہیں، 40 سال میں نے ایسے ہی گزار دیا، بچے کچھ جتنے سال ہیں بس میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریے گا۔ بزرگان محترم، حالات بڑے سنگین اس وقت چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ کے اندر جو قرب قیامت کی نشانیاں بتائی تھی، ایک ایک نشانی کر کے اس وقت ظاہر ہو رہی۔ اسی لیے بزرگان محترم، میں بھی اپنی ایمان کی فکر کرنا ہے، آپ بھی اپنی ایمان کی فکر کرنا ہے۔ ایک نبی کا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی وہ آیت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں، بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، نزا کی کیفیت لگتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب ہے۔ اب جانے کا وقت بالکل قریب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے سامنے جمع کیا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں اب میں کچھ لمحے کا مہمان ہوں، اے میرے بچوں میں کچھ لمحے کا، کچھ سیکنڈز کا میں مہمان ہوں، اب کچھ لمحات میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ سوچو میرے بھائیوں، ایک باپ اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں، میرے چاند کے ٹکڑوں، اب میں کچھ لمحات میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، اب کچھ لمحات میں میں دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کے مرحلے کی طرف جانے والا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی طرف جانے والا ہوں۔ میرے بچوں، میرا تم سے ایک سوال ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ پوچھ رہے ہیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم مجھے بتاؤ کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا تم دین اسلام پر جمے رہو گے؟ کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہو گے یا اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے؟ میرے بچوں، میرا تم سے ایک سوال ہے، بزرگان محترم، نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کی ایمان اور عقیدوں کی فکر کر رہے ہیں، نہ ان کے گھر کے بارے میں فکر کیے، نہ ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کے چیزوں کا انتظام کیے۔ اتنا بڑا نبی اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے بچوں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے؟ اسی لیے بزرگان محترم، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی ایمان کی فکر کرنا ہے، ہم دنیا سے جانے سے پہلے ہم اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدوں کو بھی بنانا ہے، ان کے ایمان اور عقیدوں کی بھی فکر کرنا ہے۔
ہم اپنے بچوں کو ایسا بنا کر جائیں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں ہمارا بچہ کوئی دن ایسا نہ گزارے جو مجھے اور آپ کو یاد کر کے ایک سورہ ہی صحیح پڑھ کر بخشتا رہے۔ ایسا ہم اپنے بچوں کی تربیت کر کے جانا ہے۔ انشاءاللہ کافی باتیں ہیں اور 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے خود خبر پناہ مانگتی ہے، اگلی جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو خبر میں داخل ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی